کتنا نیک مشن ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، ان کے لیے اہتمام کرنا۔ اور پھر میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کے لیے یہ سارا پروگرام سجایا جاتا ہے، اور جو بڑے ہی ہم جیسے نکمے بندے ہیں ان کو بھی راہ راست پہ لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں یہ لوگ، اور اس وسیلے سے یہ پہنچ جاتے ہیں سعودی عرب میں، جہاں پہ جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے۔ انہی باتوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ جناب پروفیسر قاری محمد عثمان صاحب سے گزارش کروں کہ کوئی تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ جناب قاری محمد عثمان صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الایمان بضع وسبعون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطة الاذى عن الطریق، والحیاء شعبة من الایمان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور اس کی نسبت عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ہمارا یہاں مل کر بیٹھ جانا اس طلب کی خاطر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے بلاوا آ جائے اور ہمارا بھی کام بن جائے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ موسم کی تمازن بھی ہے، گرمی کی تپش بھی ہے، صرف چند مختصر سی باتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک جو ہم عموماً سنتے بھی ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم ان دونوں چیزوں کے حوالے سے احتیاط نہیں برت رہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو بھی مخصوص کر دیا، ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخصوص کر دیا۔ ہم یہ خیال کر بیٹھے بھئی کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آ گیا، تلاوت کر لی، حق ادا ہو گیا، نماز پڑھ لی، سنتوں کا خیال رکھ لیا، وضو کر دیا، سنتوں کا خیال رکھ دیا، غسل کر لیا، سنتوں کا خیال رکھ لیا، یہ سنتیں ادا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، حق ادا نہیں ہوا۔ ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ بھائی
وضو اس طرح کیا جائے، غسل اس طرح کیا جائے، نماز اس طرح پڑھی جائے، یقیناً ان میں سنتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے معاملات کی بھی سنتیں ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے برتاؤ کی بھی سنتیں ہیں، ہم یہ بھول کے ہمارے رویوں کی بھی سنتیں ہیں، ہمارے جذبات کے اندر بھی سنتوں کا دخل، ہمارے کلام کے اندر بھی سنتوں کا دخل، ہمارے احساسات کے اندر بھی سنتوں کا دخل، ہمارے افکار کے اندر بھی سنتوں کا دخل، ہم نے یہ سنتیں مخصوص انداز میں رکھی اور ہم یہ خیال کر بیٹھے ہم مسلمان ہو گئے۔ آج معاشرے کے اندر جو بے شمار برائیاں موجود ہیں، ایک بڑی برائی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر تحمل نہیں، برداشت نہیں، ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کرنے کی سخت نہیں۔ گالی کا جواب گالی سے، دھوکے کا جواب دھوکے سے، برائی کا جواب برائی سے۔ بھائی سنت نماز میں پوری، غسل میں پوری، وضو میں پوری نہیں ہے، لڑ پڑتے ہیں۔ ایک صاحب دوسرے کو دیتا ہے بھائی تم نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے بھائی تم نے ہاتھ بار بار کھڑے کر دیے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور بھائی یہ تو سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں جن میں ہم لڑ پڑے اور معاملات کی سنتیں چھوڑ پڑے۔ کیا جھوٹ بولنا، کیا یہ مخالف، یہ سنت کے خلاف نہیں؟ کیا دھوکہ دینا یہ سنت کے خلاف نہیں؟ کیا گالی دے دینا یہ سنت کے خلاف نہیں؟ کیا کسی کے بارے میں دل میں برا خیال رکھ لینا یہ سنت کے مخالف نہیں؟ ہم یہ خیال کر بیٹھے بھئی یہ سنتیں تو الگ ہیں۔ عزیزان قدر، بات مختصر سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بلاوا آ جائے، اللہ رب العزت کے گھر سے بلاوا آ جائے۔ اور بھائی ہم تو یہ دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے افکار کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ آج برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور برداشت کی ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری سوچ مثبت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جمعے کا دن ہے، گھر سے نکلتے ہیں اچھی پوشاک پہنے ہوئے، اچھا امامہ رکھے ہوئے، نہا دھو کر جمعے کی تیاری کر کے گھر سے باہر نکلے۔ ابھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، گلی میں ہیں، اوپر سے ایک عورت نے راکھ کا ڈھیر اوپر سے ڈال دیا، سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور اب کے بڑے غصے میں آئے، اب تو بڑا غصہ کریں گے، بھائی صاف پڑے ہوئے تھے، امامہ صاف رکھے ہوئے تھے، اوپر سے راکھ ڈال دی گئی، اب تو بڑے غصے ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت اللہ کا شکر؟ آپ پر راکھ گیری ہے، کپڑے خراب ہو گئے، اللہ کا شکر؟ بڑا پیارا جواب دیا، سوچ مثبت رکھتے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے اس قابل سمجھا مجھ پر راکھ پڑے۔ اب بھائی میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ مجھ پر تو جہنم کے انگارے پڑنا چاہیے تھے، شکر اللہ تو نے راکھ ڈال دی، میں شکر کر رہا ہوں اس بات پر کہ کہیں آگ کے انگارے نہیں پڑ گئے۔ سوچ مثبت ہے، برداشت ہے۔ آج ہماری سوچ منفی ہوئی جا رہی ہے، آج ہماری سوچ مفاد کے اندر آتی جا رہی ہے، آج دینی سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے، مفادی سوچ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور سنت اس وقت تک ادا نہیں ہوگی، سنتوں کا حق ادا نہیں ہوگا کہ جب تک ہماری سوچ مثبت نہ ہو، ہمارے صبر پیمانہ نہ ہو۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، کشف المحجوب ان کی بڑی مشہور کتاب۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے سر کے بال منڈوا دیتے ہیں، سفر کرنے کی غرض سے گھر سے نکلتے ہیں، ایک دریا میں کشتی ہے، کشتی میں بیٹھ گئے،
سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران چند شریر لڑکے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپس میں منصوبہ بناتے ہیں، بھائی یہ بوڑھا بندہ ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ وہ شریر شروع ہو گئے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے، وہ ان کا مذاق اڑا رہے، شرارتیں کر رہے۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ خاموش ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، اللہ کا ولی خاموش رہتا ہے لیکن رب خاموش نہیں بیٹھتا۔ اللہ رب العزت الہام کرتے ہیں، اے علی حجویری، اگر تم ہمیں کہو ہم ان کی کشتی کو الٹ دیں۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آپ نے کشتی الٹنے کا سوچ لیا ہے، ارادہ فرما دیا ہے، اللہ یہ کشتی نہ الٹ، ان کے دل کی کشتی الٹ دے۔ تاریخ لکھتی ہے وہ سارے شریر لڑکے اپنے وقت کے ولی بن کر دنیا سے اٹھے۔ سوچ مثبت۔ آج ہماری سوچ مثبت ہے، آج ہم نے قرآن اور سنت کے احکامات پسے پشت ڈال دیے، نمازوں پر لڑ پڑے، کلمے پہ لڑ پڑے، درود پہ لڑ پڑے، رفع الیدین پہ لڑ پڑے، اور بھائی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی فکر نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، فکر نہیں، دھوکہ